الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگو، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والوں تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو پھر گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، جسے ہم بدگمانی سے تعبیر کرتے ہیں. اور حدیث مبارکہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں سے متعلق اچھا گمان رکھا کرو. تو جس طرح آج ہمارے معاشرے میں اور عام معاشرے میں مختلف قسم کے روحانی امراض عام ہے، جیسا کہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، خیانت ہے، حسد ہے، تکبر ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک گناہ جس میں عام طور پر آج کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی ضرور مبتلا ہے، وہ ہے بدگمانی کا مرض. بدگمانی کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اس کا علاج اور تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ چند باتیں عرض کریں گے. بدگمانی کہتے ہیں کہ انسان بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مشاہدے کے دوسرے سے متعلق سوچ اور گمان اپنے دل میں پیدا کر لے. مثال کے طور پر مجھے کسی کے متعلق معلوم نہیں ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے، لیکن میں اس سے متعلق گمان کرتا ہوں کہ اس نے یہ بات کی ہے اور اس نے فلاں عمل کیا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہے.
نہ میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ میرے پاس کوئی ثبوت اور دلیل ہے، لیکن بس میں نے اپنے دل میں ایک بات پیدا کر لی، اپنے دل میں ایک بات فرض کر لی اور پھر اس کو سچ ہی سمجھنے لگا، بلکہ اس کی ترویج بھی کرنے لگا کہ بھی فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں نے ایسا عمل کیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہ وہی گمان ہوگا جو غلط گمان ہوگا، جس کو ہم بدگمانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بدگمانی یہ گناہ کی بات ہے، اور ظاہری بات ہے اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں نے کسی پر بدگمانی کی، اس پر تہمت لگائی، ترویج کی، تو یاد رکھیں قیامت کے دن میرے خلاف اللہ پاک کے سامنے مقدمہ قائم ہوگا۔ تو بدگمانی کرنے والے پر قیامت کے دن مقدمہ چلایا جائے گا۔ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تم نے فلاں بندے کے متعلق بدگمانی کی، تم نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے اس کو ایسا بولتے ہوئے سنا تھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت تھا، کوئی دلیل تھی؟ اور ظاہری بات ہے جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ تو یہ بدگمانی ایسا ایک مہلک اور بدترین مرض ہے کہ اس کے ایک نہیں بیسیوں نقصانات ہیں۔ تو بدگمانی کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کسی کے متعلق دل میں انسان کوئی بات فرض کر لے، نہ سنا ہے، نہ خود سے دیکھا ہے، نہ مشاہدہ کیا ہے، بس دل میں ایک خیال شیطان نے پیدا کر دیا کہ اس نے یہ عمل کیا ہوگا، اس عمل کے اندر فلاں ملوث ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے، میں نے خود اس کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، میں نے اس کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، وہ الگ بات ہے، لیکن نہ میں نے خود دیکھا ہے، نہ میں نے اس کو کوئی ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن بس میں نے دل میں کوئی بات فرض کر لی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اس پر ایک ہوائی قلعے تعمیر کر لیتے ہیں، ایک کی 100 بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بدگمانی چونکہ یہ ہوتی ایسی چیز ہے کہ اس میں چونکہ انسان کے پاس کوئی مستند بات نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں ہیں، شیطانی وساوس اور خیالات ہیں، تو اس کو پھر مزید مضبوط کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ فرضی قصے اور کہانیاں ملاتا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ وہاں معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے، بدگمانی کا مرض یہ آج عام ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا ایک سبب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے اللہ پاک سے تعلق کا کمزور ہونا، اللہ پاک سے تعلق کا نہ ہونا۔ اور جب انسان اللہ پاک سے کسی کا تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، وہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، پھر ایسے شخص کے دل میں شیطان زیادہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، شیطان اس کے دل پر قبضہ جما لیتا ہے، تسلط کر لیتا ہے۔ چونکہ وہ دل ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو شیطان ایسے شخص کے دل پر آ کر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اور پھر اس میں وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطانی خیالات پیدا ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، دوسروں کی خامیاں انسان کو نظر آنے لگتی ہیں، انسان کو اپنے آپ بالکل ٹھیک نظر آنے لگتا ہے، انسان خودبینی کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں خودبین ہوتا ہے، دوسروں سے متعلق بدبین ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری 2 باتیں یاد رکھنا، ایک یہ کہ کبھی اپنے بارے میں خودبینی کے اندر مبتلا نہیں ہونا، اور دوسری یہ کہ دوسروں سے متعلق بدبینی کے اندر مبتلا نہیں ہونا۔ خودبینی کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ میں کوئی عیب نظر نہ آنا، اور بدبینی کہتے ہیں کہ دوسرے میں عیب کا نظر آنا، انسان کو دوسرے برے لگے، دوسرا حقیر لگے، یہ بدبینی کہتے ہیں۔ تو فرمائے میرے شیخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ یہ دو باتیں میری یاد رکھنا، کبھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں خودبینی میں مبتلا مت ہونا، اور دوسروں کے بارے میں کبھی بدبینی میں مبتلا مت ہونا۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں خوشبین ہے، دوسروں سے متعلق بدبینی میں مبتلا ہے۔ آج ہمیں اپنی ذات کے علاوہ ہر ایک میں عیب نظر آتے ہیں، ہر ایک ہمیں برا نظر آتا ہے، اور دوسروں سے متعلق ہم مفروضے آج بنا لیتے ہیں۔ کوئی فلاں کے پاس اگر کوئی ذرا پیسہ آیا، حالات اچھے ہو گئے، تو کہنے بھئی یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، بھائی کوئی نہ کوئی اس نے کوئی حرام کا راستہ اپنا لیا، کوئی غلط راستہ اپنا لیا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا ایک بدگمانی کے ساتھ ساتھ بہتان بھی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے بدگمانی کی اور دنیا میں معاملہ ختم ہوا۔ یہ معاملات پھر قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، دلیل مانگی جائے گی، ثبوت مانگے جائیں گے، اور خدا نخواستہ اگر میں نے جس کے متعلق بدگمانی کی تھی اور اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ کر اگر میں نے اس پر تہمت بھی لگائی تھی، بہتان ترازیہ کی تھی، کیچڑ اچھالا تھا، ثبوت نہیں ہوئے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن پھر معاملہ بہت سخت ہوگا۔ اب دنیا کی عدالتوں کا ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ بھی عدالت میں کیس چلا گیا، مقدمہ، تو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں اس کے خلاف، آپ کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بعض دفعہ الزام لگانے والے کو، اور شرعی قوانین بھی ہے کہ اس کو سزا ملے گی، جس نے تہمت لگائی یا کسی مسلمان پر بہتان لگائی، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو جب دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہے، دنیا کے عدالتوں میں معاملات ایسے سخت ہے، تو وہ جو آخرت میں اللہ پاک کی عدالت لگے گی، وہاں کا مقدمہ کتنا سخت ہوگا۔ آج دن رات ذرا سا کسی سے اختلاف ہوا، کسی سے مزاج نہیں بنا، یا خدا نخواستہ آج کل کسی سے سیاسی اختلاف ہوا، مسلکی اختلاف ہوا، فرقے کا اختلاف ہوا، ہم سب کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ کیچڑ اچھالنا، الزامات لگانا، بہتان لگانا، کردار کشی کرنا، ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق اور اس کی فکر، اس کی سوچ میری سوچ سے نہیں ملتی، اس کا نظریہ الگ ہے، یا وہ الگ سیاسی نظریہ رکھتا ہے، یا وہ الگ مذہبی نظریہ رکھتا ہے، اس کا مسلک الگ ہے، تو بس پھر میں اپنے لیے سب کچھ جائز سمجھتا ہوں کہ میں اس سے متعلق بدگمانی تو اپنی جگہ، اس پر بہتان لگانا، الزامات لگانا اور بہتان ترازیہ کرنا، پگڑیاں اچھالنا، کیچڑ اچھالنا، آج ہم یہ جائز سمجھتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں کسی نے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہا اور اس کے متعلق کچھ کلمات کہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے حجاج ابن یوسف کے متعلق اس طرح بات کی کہ وہ اتنے لوگوں کا قاتل تھا، لاکھوں افراد کا، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن تمہاری لیے اس طرح کی بات کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے کوئی بات اس میں خلاف واقعہ کہہ دی تو یاد رکھو قیامت کے دن تم سے اس کی بھی پوچھو گے۔ ٹھیک ہے حجاج ابن یوسف نے مظالم کیے ہیں اور حقیقت ہے، لیکن تم جو بات کر رہے ہو، اگر تم نے اس میں مبالغے سے کام لیا، کوئی ایسی بات ذکر کی جو نہیں تھی اس طرح، تو پھر قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو پھر چہ جائے کہ ہم آج ایک مسلمان سے متعلق کوئی بات کریں جس کی ہمارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ عین الیقین ہے، اور اس طرح کی کوئی بات کرے تو قیامت کے دن یاد رکھے پھر اللہ پاک کی عدالت میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آج کس قدر ہم بدگمانیاں کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ آج ایسی ایک سوچ اور فکر امت مسلمہ میں باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلائی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کو مقدس ہستیوں سے متعلق بھی بدگمان کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ کبھی کیا بات اٹھتی ہے، بھئی صحابہ سے متعلق اس طرح کی بات، مشاجرات صحابہ پر بھئی چلو بحث شروع ہو گئی، کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، فلاں حق پر تھا فلاں حق پر نہیں تھا، یہ فیصلہ ہم اور آپ کریں گے یہاں پر۔ وہ مقدس جماعت جس کے لیے اللہ پاک نے سند جاری کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب کے سب کامیاب، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک سب دنیا سے کامیاب گئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔
ہم کون فیصلہ کرنے والے آتے ہیں ان کے ایمان کا اور ان کے جو ہے حق پر اور نہ حق پر ہونے کا؟ تو یہ آج پوری ایک امت مسلمہ کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اکابرین، مقدس ہستیاں، بزرگ ہستیاں، علماء، صلحاء، نیک لوگ، امت کے رہنما، رہبری کرنے والے، ان سے متعلق بدگمان کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کوئی یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی اتفاقی باتیں نہیں ہیں، یہ اس لیے تاکہ ان کو، امت مسلمہ کو، ان کے رہنماؤں سے اور ان کے پیشواؤں سے بدزن کر دیا جائے۔ جس طرح بکریوں کا، جانوروں کا ریوڑ ہوتا ہے، چرواہے کو اگر اس سے الگ کر دیا جائے تو پھر بھیڑیے آ کر اس تمام کے تمام بکریوں کو چیر پھاڑ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں آج امت مسلمہ کے خلاف بھی یہ سازشیں کی جا رہی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے آج کہ سب سے زیادہ بدگمان ہونے والے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ہماری عقیدت محض سرسری ہوتی ہے، سرسری عقیدت ہوتی ہے، بس کوئی چھوٹی سی بات آ گئی ساری عقیدت ہوا ہو گئی۔ اور آج کیا ہمارے گمان ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اگر 30 40 سال زندگی، سگے بھائی ہوتے ہیں آپس میں، دیکھتے ہیں نا ذرا سی انبن ہو گئی بھئی بدگمانی پیدا ہو۔ تو اس کے لیے علماء نے ایک بات تو یہ لکھی کہ دیکھیں ایک طرف شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں بدگمانی پیدا ہونے میں، کسی بات میں اگر 99 احتمالات گناہ کے ہو، ایک احتمال اگر ایسا ہو جو اچھائی کا پہلو ہو، تو شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اس اچھائی کے پہلو کو لے لو، 99 جو گناہ کے یا برائی کے پہلو ہے اس کو چھوڑ دو۔ انسان تعویل کر لے، میں جس شخص کو دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ اچھی نیت سے عمل کیا ہو، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مکھی کی طرح جو آ کر گندگی پر بیٹھتی ہے، ہماری نظر صرف اس برائی کے پہلو پر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے پر گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، کسی کی چیز خاموشی سے اٹھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، تم چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی ہے۔ کہا میں نے خود دیکھا، اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تم کہہ رہے ہو ایک مسلمان کی زبان پر میں یقین کر لیتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو میں جھٹلا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں کیونکہ تم مسلمان ہو، تم نے سچ کہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اس کا اس کی طرف کوئی حق نکلتا ہوگا، اس نے اپنا حق لیا ہوگا، تو اس پہلو کو اختیار کر لیا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم مثبت پہلو کو اختیار کرتے ہیں یا منفی پہلو کو اختیار کرتے ہیں؟ آج باوجود کلمہ گو ہونے کے ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس کے متعلق مجھے کوئی بات پتہ چل جائے، بس ہم اس انتظار میں، بات مجھے پتہ چلے پھر آگے کا تماشا میں بناؤں گا، مجھے کوئی کمزور پہلو اس مسلمان بھائی کا ہاتھ پہ لگ جائے۔ مسلمان بھائی کیا بلکہ آج عزیز، اقارب، رشتہ دار، سگا خون، ہر انسان دوسرے کی برائی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ایک صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ آج ہر ایک چاہتا ہے اس کے ساتھ کچھ ہو جائے اور میں خوش ہو جاؤں۔ بدگمانیاں پھیلی ہوئی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، واقعہ لکھا ہے علماء نے۔ قریب میں ایک اور کشتی گزری جس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں قہقہے لگا رہے تھے اور کچھ مشروب پی رہے تھے۔ تو کسی نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کہا دیکھو یہ سامنے کشتی میں حضرت یہ جو نوجوان جا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، یہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اور تعیش کے اندر مبتلا ہے، آپ ان کے لیے بددعا فرما دیں۔ تو یاد رکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ، جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ بدگمان نہیں ہوتے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ جیسے تو نے ان کو دنیا کی خوشیاں عطا فرمائی ہے، ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما دے۔ یعنی ایک دعا دے دے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جب ہدایت ہو جائے گی تو آخرت کی خوشیاں بھی آئے گی۔ تب بھی بددعا نہیں کی، بدگمان نہیں ہوئے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے، جن کو ہم حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
کہ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور حضرت نے سر منڈایا تھا تازہ تازہ. کچھ شرارتی قسم کے نوجوان بھی اس کشتی میں تھے، ان کو شرارت سوجی اور ایک نے آ کے حضرت اپنے مراقبے میں تھے، سر جھکایا ہوا تھا مراقبے میں، استغراق کے عالم میں تھے. ایک نوجوان نے آ کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی، دوسرا آیا اس نے بھی اس طرح کیا، تیسرے نے بھی آ کے یہ بدبختی والا عمل کیا. اللہ پاک نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دل میں الہام فرمایا کہ علی حجویری اگر تم کہو تو میں ان پر یہ کشتی الٹ کر ان کو ڈبو دو، غرق کر دو. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہ اگر آپ ڈبونا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے دل کی کشتی کو الٹ دیجئے، ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. لکھا ہے وہ سب کے سب نوجوان حضرت کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو کر بیعت ہوئے اور اپنے وقت کے اولیاء بنے. آج ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ ذرا اس سے غلطی ہو جائے اور ہم اس غلطی کو مزید پکا کر لیں، ہم اس کو تانے دینے لگ جائیں. اور یاد رکھیں اس طرح پھر کسی کو ہدایت نہیں ہوتی. اگر ہم نے کسی کی غلطی دیکھ بھی لی لیکن اس کو پکڑ کر اتنا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ بیچارہ شرمندگی کی وجہ سے اس نے عہد کیا کہ اب مجھے سیدھے راستے پر آنا ہی نہیں ہے، بد سے بدنام برا، کہ جب بھئی میری بدنامی ہو ہی گئی ہے اور میری کردار کشی چل رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اسی راستے پر آتا ہوں. تو یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا راستہ نہیں ہے. تو دوسری تعلیم شریعت نے دوسری طرف یہ بھی دی کہ خود بھی انسان حتی الامکان ایسی جگہ میں جانے سے، ایسے عمل سے بچے جس سے انسان کے متہم ہونے کا خطرہ ہو، لوگ اس سے بدگمان ہو جائے اس کو اس عمل میں دیکھ کے. تو ایسے عمل میں مبتلا ہونے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، ایسی جگہ پر جانے سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ بھئی ایک شریف انسان، ایک صاحب ایمان کے جانے کی نہیں ہوتی. اب اگر کسی کام سے بھی میں اسی راستے کو اختیار کر رہا ہوں اور وہ جگہ صحیح لوگوں سے متعلق نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا، اس نے کہا بھئی ان کو بھی میں نے وہاں پر دیکھا تھا. اب اگر میں اس نیت سے نہیں گیا اپنے کسی کام سے، لیکن کیا ہوگا ایک بات تو آ گئی. تو اسی وجہ سے شریعت نے تعلیم دی کہ خود بھی اپنے آپ کو موضع تہمت سے بچاؤ. حضور علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے. حضور علیہ السلام اعتکاف میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائی. حضور علیہ السلام سے بات چیت ہوئی. جب واپس تشریف لے جانے لگی تو حضور علیہ السلام دروازے تک رخصت کرنے آئے. اس سے بھی علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر اہلیہ ہے، بیوی ہے تو اس کا بھی احترام اور عزت ہے. حضور علیہ السلام اپنی زوجہ کو رخصت کرنے تشریف لا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک. تو اندھیرا تھا، دو صحابہ کا قریب سے گزر ہوا. حضور علیہ السلام نے ان کو آواز دی، بلایا اور کہا کہ یہ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات سوچ بھی سکے. تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کے خون میں ایسا گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسا دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے جیسا خون گردش کرتا ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، دوسری طرف آپ کی زوجہ محترمہ ہے، تیسرے طرف آپ کے صحابہ ہیں، لیکن آپ علیہ السلام وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ میری اہلیہ حضرت صفیہ ہے. یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، ورنہ یہ ایسی مقدس ہستیاں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ صحابہ تصور کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں علماء نے اس میں لکھا، ایک تو وجہ یہ تھی حضور علیہ السلام نے وضاحت اس لیے بھی فرمائی کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے دل میں معمولی سا بال برابر بھی شبہ آتا ایمان سے چلے جاتے. اور دوسری بات یہ کہ امت کو تعلیم دینی مقصود ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وضاحت کر دے بات کو، یعنی مقصد یہ کہ مجہول نہیں رکھے. کیوں؟ انسان ہے. اور جب حضور علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہم اور آپ پھر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اور شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان
خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، غلط خیالات پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ لمحے میں انسان دیکھیں ساتھ زندگی گزاری ہوگی، ذرا سی بات آ گئی 30 40 50 سالہ رفاقتیں اور دوستیاں لمحوں میں ختم، دل میں بدگمانیاں آ گئی۔ تو موضع توہم سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ اپنے معاملات بھی صاف رکھیں۔ بعض دفعہ لین دین کے معاملات ہے، مالی معاملات ہے، یا خاص طور پر یہ جائیداد کے، میراث کے، یا کسی بھی قسم کے، تو علماء نے لکھا چونکہ مال ایسا فتنہ ہے کہ یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہم اور آپ کرتے ہیں کہ سگے بھائی ہیں اور سگے باپ بیٹے ہیں، ذرا سا کیا وہ مالی معاملات میں کوئی انبن ہو گئی اور بدگمانیاں پیدا ہو گئی۔ بعض دفعہ تو ایسا ہے جب تک بڑے ہیں معاملات چلتے ہیں، کل کو اولاد جوان ہو گئی، بھئی اب حساب کتاب کرنا ہے۔ پھر جب حساب کتاب شروع ہوا، انہوں نے اس پہ الزام لگایا کہ بھئی انہوں نے سارا کھایا ہے، وہ کہتے ہیں کاروبار میں سے اس نے زیادہ لیا ہے، اور اس طرح کیا ہو گیا؟ تعلقات بھی ختم، صلہ رحمی بھی ختم، رشتہ داریاں بھی ختم، بدگمانیاں الگ، الزامات الگ، تہمتیں الگ، حسد الگ، کتنے معاملات خراب ہو گئے۔ اسی لیے دیکھیں شریعت نے تعلیم دی کہ ہر چیز کا حساب کتاب لکھ لے، چاہے سگے بھائی کیوں نہیں۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں چلے بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی ہیں آپس میں، پکے دوست ہیں آپس میں، سگے بھائی کیوں نہیں ہو، پکے دوست کیوں نہیں ہو۔ یہ آنکھوں دیکھی ہوئی باتیں ہیں کہ لمحوں کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ شیطان انسان کے دل پر تسلط جما لیتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان مقدس ہستیوں سے بھی انسان کو بدگمان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی ذات مبارکہ پر اعتراضات کیے ہیں، دین کے احکامات پر اعتراضات کیے ہیں۔ مستشرقین ایسے ہیں، مستشرق کہتے ہی اس کو ہے کہ وہ مطالعہ کرتا ہے دین کا، قرآن اور حدیث کا مطالعہ شاید وہ ہم اور آپ سے زیادہ رکھتا ہے اور ہم اور آپ سے زیادہ مضبوط رکھتا ہے، لیکن وہ تنقید کی عینک لگا کر مطالعہ کرتا ہے، وہ ہدایت کی نیت سے نہیں کرتا۔ تو آج یہود اور نصارہ بہت سارے ایسے ہیں اور ان کے ادارے ہیں جہاں قرآن کا مطالعہ ہوتا ہے، حدیث کا مطالعہ ہوتا ہے، فقہ کا مطالعہ ہوتا ہے، بھرپور اس پر دسترس ہوتی ہے، لیکن کس لیے؟ اعتراضات نکالنے کے لیے۔ تو مستشرقین نے کتابیں لکھی ہیں، وہ تو ہدایت کے لیے نہیں لکھی نا، اللہ پاک نے ہدایت سے محروم رکھا۔ مثال کے طور پر جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نیا فتنہ ہمارے معاشرے میں نکلا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، اور کس طرح کے نازیبہ اور کفریہ کلمات کہے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق توبہ کرنی چاہیے، اس معاشرے پر عذاب آ سکتا ہے اللہ پاک کا، اور یہ عذاب ہے جو صورتحال ہے، یہ اسی بدعملی کی ان کا نتیجہ ہے کہ آج بالکل بے پردہ بے حجاب ہو کر سڑکوں پر نکل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو نشانہ بنانا۔ عذاب نہیں آئے گا اللہ پاک کا، یہ سب عذاب اور پکڑ کی شکلیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اور جو ایسا کر رہی ہے، ایمان صاحب ایمان ہونے کے باوجود خطرہ ہے کہ ایمان سلب نہیں ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر مستشرقین نے اعتراض کیا، آپ کے تعدد ازواج پر اعتراضات ہوئے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں پر۔ یہ کس لیے؟ تاکہ امت مسلمہ کے ذہنوں میں شک کا بیج بو دیا جائے۔ اور آج ایک لوبی اور طبقہ ایسا سرگرم ہے کہ علماء، مدارس، دینی طبقہ اور جو دین کا کام کرنے والے ہیں جس نہج پر بھی، ان سے امت مسلمہ کو بدزن کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی دعوت و تبلیغ کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی دینی مدارس پر الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی مساجد پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی علماء طلبہ کو متہم کیا جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ علماء اس معاشرے میں موجود ہیں، جب تک یہ مدارس موجود ہیں، ان کی حیثیت قلعوں کی ہے، تو اہل پاکستان سے ہم ایمان نہیں چھین سکتے۔
اس پاکستان والوں سے ہم ایمان کو چھین نہیں سکتے جب تک یہ مدارس موجود ہیں اور یہ علماء موجود ہیں، اہل حق علماء۔ تو یہ ایک راستہ اختیار کیا جاتا ہے، کبھی کس کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی عورتوں کو سر بازار لایا جاتا ہے بالکل بے حجاب کر کے، اور کفریہ جملے کہلوائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اصل جو موضوع میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بدگمانی کا مرض یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علماء نے اس کا علاج یہ لکھا، سب سے بنیادی علاج تو یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کر لے۔ یہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا دل صاف نہیں ہوتا، اور حدیث میں ہے نا المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سگے باپ سے بدزن ہو گیا، انسان اپنے شیخ سے بدزن ہو گیا، کوئی اپنے استاد سے بدزن ہو گیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بڑوں سے بدزن ہو رہا ہے، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اس میں عیب نظر آنے لگے، یاد رکھو سمجھ لو کہ تمہارے اندر یہ عیوب پیدا ہو چکے ہیں، تمہیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ مومن کا دل آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا اور کہا حضرت مجھے کشف القلوب حاصل ہے، یہ کیفیت ہے دوسرے کے دل کی حالت کا منکشف ہونا، اور اللہ پاک بعض لوگوں کو یہ دے دیتے ہیں جب دل انسان صاف کر لیتا ہے گناہوں سے۔ تو اس ہندو نے یہ بات کی، حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے حاصل ہوا یہ مقام کشف القلوب؟ اس نے کہا میں نے مجاہدہ کیا ہے، جس کام کو میرا دل چاہا میں نے وہ کام نہیں کیا، مخالفت کی، میں نے نفس کی مخالفت کی ہے۔ جس کام کو نفس چاہتا ہے میں وہ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا، فرمایا تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے کہا میرے دل نہیں چاہتا۔ حضرت نے کہا کہ جب دل نہیں چاہتا تو پھر تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب یہ پھنس گیا، پھنس اس لیے گیا کہ یہاں اگر مخالفت کرتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں اس نے کہا نا میرا دل نہیں چاہتا مسلمان ہونے کو، لیکن مخالفت تو کرنی پڑے گی ورنہ وہ کیفیت چلی جائے گی۔ تو بلاخر وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ ہاں اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت نے کہا تم میرے دل کی طرف دیکھو، توجہ دو ذرا کیا نظر آتا ہے۔ جب تک کہ مسلمان نہیں ہوا تھا اس نے توجہ ڈالی اور کہا حضرت آپ کے دل میں مجھے ظلمت نظر آ رہی ہے، اندھیرا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب یہ مسلمان ہوا حضرت نے کہا اب میرے دل کی طرف توجہ دو، پھر توجہ دی تو کہا کہ حضرت نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھیں وجہ یہ تھی کہ اس وقت جب تم مسلمان نہیں تھے تم نے میرے دل پر توجہ کی، تمہارا دل کفر سے سیاہ تھا بالکل، وہ سیاہی چونکہ میرا دل آئینہ تھا، اور انسان آئینے میں جب دیکھتا ہے تو اپنا عیب نظر آتا ہے، آئینے میں عیب نہیں ہوتا۔ تو تمہیں اپنے دل کی سیاہی میرے دل میں نظر آئی اس آئینے میں، اور جب تم مسلمان ہوئے تمہارے دل میں ایمان کا نور آ گیا، وہ ایمان کا نور تمہیں نظر آیا۔ تو فرمایا بزرگوں نے اصل نقطے کی بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بزرگ ہے اور یہ شیخ ہے، لیکن ان کے اندر یہ عیب ہے، سمجھ لو کہ تمہارے اندر وہ عیب پیدا ہو چکا ہے۔ استاذ کے اندر عیب نظر آنے لگے، اپنے شیخ کے اندر عیب نظر آنے لگے، اپنے ماں باپ کے اندر عیب نظر آنے لگے، نیک لوگ اہل اللہ کے اندر عیوب نظر آنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ وہ عیب میرے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو یہ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اسی بنیاد پر کیا ہے تعلقات کے اندر دراڑ پڑ گئی، اور بعض دفعہ انسان یہ جو ذکر سے انسان غافل ہوتا ہے نا اس کا دل شیطان کی آماجگاہ بن جاتا ہے، اور جب انسان فارغ رہتا ہے نا پھر دل کے اندر تصورات، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں نے ایسا کیا ہوگا، بھائی کے خلاف بدزنی آ گئی، دوست کے متعلق بدگمانی آ رہی ہے، استاذ کے متعلق آ رہی ہے، بیوی کے متعلق آ رہی ہے، والد کے متعلق، ایسا ہے یا نہیں؟ تو کبھی بھی اس کی طرف توجہ مت دیں، اور بدگمانی اگر شیطان دل میں پیدا کر رہا ہے آپ خوشگمانی پیدا کریں، شیطان کو جھٹلا دیں، اعوذ باللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو نیک لوگ بزرگ لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسروں کے دلوں کے حال ان پر منکشف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا کسی بزرگ نے مجلس سے کسی کو اٹھایا کہ تم فلاں گناہ کرتے ہو اٹھ جاؤ یہاں سے؟ نہیں اٹھاتے،
ان پر حالانکہ احوال کھل جاتے ہیں، فلاں شخص آ رہا ہے اس کے اندر تکبر کا مرض ہے، فلاں آ رہا ہے اس کے اندر غیبت کا مرض ہے، فلاں میں چوری کا مرض ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرمانے لگے، ہم خود موجود تھے، فرمائے کہ اس مجلس میں الحمدللہ جتنے حضرات موجود ہیں، جو جس بیماری کے اندر مبتلا ہے میں اس وقت بتا سکتا ہوں، بتایا نہیں حضرت، لیکن یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں یہ پردہ ڈالتے ہیں، کسی سے بدگمان نہیں ہوتے، بدظن نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں شخص آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، آپ اس کو مجلس میں نہیں آنے دیں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بھائی ہماری مثال تو دھوبی کی ہے، اور دھوبی کے پاس تو میلے کپڑے آتے ہیں، صاف کپڑے نہیں آتے، ہم اگر ان کو اپنے قریب نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو بہرحال ہم خود کمزور ہیں، گناہوں اور عیوب سے پر ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا وقت ہو کہ ہم دوسروں کے عیوب کو ٹٹولیں، دوسروں کے سے بدگمانی کریں، اور پھر اس پر ہوائی قلعے تعمیر کر کے تہمتیں لگائیں۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے، ان شرور سے، ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئے گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ بدگمانی سے، بدزنی سے، حسد سے، تکبر سے، کینے سے، بغض سے، ظلم سے، ہر قسم کے آفات سے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے متعلقین میں سے اصغر صاحب کا گزشتہ کل انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ